آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ اب سے کچھ دیر بعد حلف اٹھائیں گے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی علالت کے باعث حلف سپیکر چودھری لطیف اکبر لیں گے۔ 10 کابینہ ارکان بھی حلف اٹھائیں گے۔ پہلے مرحلے میں کابینہ کا حصہ بننے والوں میں سردار فہیم اختر ربانی، میاں عبدالوحید چودھری، عامر یاسین شامل۔ جاوید ایوب، باسل نقوی، قاسم مجید، جاوید بھڑانوی حصہ، یاسر سلطان، علی شان سونی اور ضیاء القمر کے نام بھی شامل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایوان صدر آزاد جموں کشمیر پہنچ گئے۔ فریال تالپور بھی حلف برداری میں شرکت کے لیے مظفر آباد میں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ فیصل ممتاز راٹھوڑ کا وزیر اعظم منتخب ہونا پیپلز پارٹی اور جیالوں کی بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں کشمیری عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا بھی آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیر اعظم فیصل راٹھوڑ سے فون پر رابطہ۔ کہا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کشمیری عوام کی فتح ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو عمرہ ادائیگی سے روکنے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سماعت۔ سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی پاسپورٹ نے موقف اختیار کیا۔ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ دونوں کو پٹیشن سے فارغ کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے سینئر جج جسٹس صداقت علی خان نے ڈی جی ایف آئی اور ایئرپورٹ شفٹ انچارج کو نوٹس جاری کرتے ہوئے توہین عدالت کی پٹیشن کی سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں سابق پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف حقیقی آزادی مارچ کیس کی سماعت۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کی بریت کی درخواستیں منظور۔ پی ٹی آئی کے متعدد کارکنوں کی بریت کی درخواستیں مسترد۔ عدالت نے بریت کی درخواستیں مسترد ہونے والے ملزموں کی سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ تھانہ بارہ قوم میں پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں۔ اور لیسکو کا نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 1 سے 15 نومبر کے دوران 2474 نادہندگان سے مجموعی طور پر 6,13,30,000 روپے کی ریکوری کر لی گئی۔ قصور سرکل میں 1343 نادہندگان سے 2,83,80,000 روپے وصول کیے گئے۔ دیگر سرکلز میں بھی لاکھوں روپے کی ریکوری کی گئی، جن میں سینٹرل، ایسٹرن، نوکاڑا، سدرن، شیخوپورہ اور ننکانہ شامل۔ ریکوری آپریشنز پولیس، رینجرز اور ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے کیے گئے۔ اپوزیشن اتحاد قائم کی بحالی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک کی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا امن و امان کا قیام سیکیورٹی اداروں اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت سارا دن مخالفین کے خلاف کیسز بنانے اور ناجائز آئینی ترامیم کرنے میں مصروف ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ یہ ملک میں باہر نکلنے کا وقت ہے تاکہ آئندہ نسلوں کو بچایا جا سکے۔ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ برطانیہ، ناروے، آسٹریا کے پارلیمنٹیرینز بھی ملے۔ گورنر پنجاب سلیم رضا اور گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ کی ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو کو صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر پیپلز پارٹی کی محمد علی شاہ باجا کی پارٹی امور پر بریفنگ۔ رکن قومی اسمبلی خالد احمد خان کی کھوٹکی میں عوامی مسائل ان کے حل سے متعلق بات چیت۔ یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بل یا 27ویں آئینی ترمیم کی جہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی، جہاں پر بحث ہو رہی تھی، ہم نے وہاں پر اپنا مقدمہ جیت لیا۔ وہاں پر ہمارے پاس نمبر زیادہ تھے، لیکن ہم الزام بھی نہیں لگا رہے، ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔
پیپلز پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے 27ویں ترمیم میں ہمارے بل کو شامل نہیں کیا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا الزام۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ بلدیاتی نظام سے متعلق MQM کی ترمیم آئندہ مہینوں میں آئے گی اور منظور بھی ہوگی۔ 27ویں ترمیم کی حمایت کے بدلے وزارتیں لے سکتے تھے، لیکن MQM نے آنے والی نسلوں کے مسائل کا آئینی حل پیش کیا۔ تمام جماعتوں کے پاس گئے، ان کے ساتھ مکالمہ کیا۔ وفاقی حکومت نے ہم سے اپیل کی تھی کہ ابھی اس معاملے کو روک دیں۔ ہمارے بل کی حمایت کرنے پر تمام جماعتوں کے شکر گزار ہیں۔ شرجیلینا میمن کا مصطفیٰ کمال کو کرارا جواب۔ پریس کانفرنس میں کہا، متحدہ نے ہمیشہ بے بنیاد الزامات اور جھوٹ کی سیاست کی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا آغاز بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے ہوا۔ MQM کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں بھی MQM راہ فرار اختیار کرتی رہی۔ اب نئے صوبوں کا نعرہ مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بولے، کراچی کا انفراسٹرکچر بتدریج بہتر ہو رہا ہے، گلی محلوں کی بہتری کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں حالیہ ترامیم آئین اور قانون سے متصادم قرار۔ لکھا، خواتین سمیت دیگر مخصوص نشستوں پر انتخابات سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نہیں کروا سکتا۔ انتخابات کے لیے DRO، RO اور دیگر عملہ تعینات کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ برطانوی شہریت کے خواہش مند افراد کے لیے بری خبر، غیر قانونی تارکین وطن کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے گا۔ سیاسی پناہ لینے والوں کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنا انتہائی مشکل۔ اب مستقل رہائش کے لیے 20 سال انتظار کرنا ہوگا۔ سیاسی پناہ کی مدت 5 سال سے کم کر کے صرف 30 ماہ کر دی گئی۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے پارلیمنٹ میں اصلاحاتی منصوبہ پیش کر دیا۔ کہا، سیاسی پناہ کا موجودہ نظام بے قابو اور غیر منصفانہ ہے۔ نئے قوانین سے پہلے سے موجودہ سیاسی پناہ گزین متاثر نہیں ہوں گے۔ کام کرنے کے قابل افراد مالی مدد سے محروم رہیں گے۔ ایران نے بھارتی شہریوں پر ویزا فری انٹری پر پابندی لگا دی۔ فیصلے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اس فیصلے کے تحت 22 نومبر سے بھارتی پاسپورٹ رکھنے والے افراد بغیر ویزا کے ایران میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بھارتی شہریوں کے لیے اب صرف پاسپورٹ دکھا کر سرحد پار کرنا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ ایران میں داخلے کے لیے باقاعدہ ویزا حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ اس نئی پابندی کے بعد بھارتی شہریوں کو ایران کا سفر کرنے سے پہلے ضروری دستاویزات اور پیشگی منظوری مکمل کرنی ہوگی، ورنہ انہیں ایئرپورٹس یا زمینی سرحدوں پر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب کی فضاؤں میں اسموگ پر قرار۔ لاہور کا دوسرا نمبر، AQI 335 ریکارڈ۔ دلی کا AQI 404 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ صبح کے وقت دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند۔ مدینہ منورہ میں شدید ژالہ باری کا سلسلہ جاری۔ صحرائی علاقے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ شدید طوفان اور ژالہ باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔